الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسانی دلوں کا تذکرہ فرمایا، اور میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ انسانی وجود میں سب سے اہم حصہ جو ہے اس کا نام دل ہے، اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمینوں میں، لیکن قلب المؤمن عرش الرحمن، اللہ مومن کے دل میں آ جاتا ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب خلوت ہو گئی. اللہ کی ذات انسان کے دل میں رہتی ہے. تو آپ ذرا تصور کریں، دل اتنی اعلیٰ جگہ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے دل میں آتا ہوں، اور دل اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ کا قرآن بھی انسان کے دل پہ آیا. آپ ذرا تصور کریں کلام اللہ کی کتنی اہمیت اور عظمت ہے. لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے جب منتقل فرمایا، آسمان دنیا سے لیلۃ القدر کی رات اللہ نے جب اسے اتارنا شروع کیا تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں نزلہ علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو ہم نے آپ کے دل پہ نازل کیا. آپ ذرا تصور کریں، اللہ کا کلام جس کی اتنی ہیبت اور جلال ہے کہ آسمانوں زمینوں کی برداشت سے باہر ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. پہاڑ بھی اس کی ہیبت کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ کلام الہی ہے، اور اس کلام الہی کو اللہ نے ہمارے نبی کے دل پہ اتارا. وہ جلال والا کلام جمال والے دل پہ آیا تو اللہ نے اسے رحمت بنا دی. حالانکہ اللہ کی بات پہلے ہی رحمت ہوتی ہے، لیکن دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، جلال ہوتا ہے یا جمال ہوتا ہے. یعنی اللہ کے کلام میں وہ جلال اتنا تھا کہ برداشت کی طاقت نہیں تھی عام دلوں کی. اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر منتخب فرمایا، اور اس کا پہلے شق صدر فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پہ اس جلال والے کلام کو نازل فرمایا. تو میرے نبی کے جمال والے دل پہ آیا تو
تو اللہ نے اسے اتنا مٹھاس عطا فرما دیا، جو پہلے ہی مٹھاس تھا تو اس مٹھاس میں اور مٹھاس ملا، اور اللہ نے اس قابل بنایا تیرے میرے دل کو کہ اس قرآن نے پھر دل جو ہے ان کا انتخاب فرمایا، اور ہر انسان کے دل پہ یہ پھر آنا شروع ہو گیا، ورنہ تیرے میرے بس کی بات نہیں تھی اس کلام کو برداشت کر۔ انا سنلقی الیک قولا ثقیلا، اللہ نے قول ثقیل کہا، یعنی یہ اتنا بھاری اور بوجھل اور وزنی تھا، یعنی جلال کی وجہ سے، کہ تیرے میرے بس کی بات نہیں تھی کہ اس کلام پاک کو اپنے دل پہ لیتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ فضل فرمایا، اپنا کرم فرمایا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ پہلے نازل فرمایا، اور وہاں سے پھر منتقل ہوا انسانیت کے پاس۔ تو ذرا تصور کریں کہ یہ دل کتنا اعلیٰ جگہ ہے انسان کی، جہاں اللہ کا کلام اترتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں خود ڈیرے اس میں لگاتا ہوں، اے کاش کہ ہمارے وہ دل بن جائیں جس میں ہمارا اللہ آ جائے۔ وہ دل ہمارا نہیں ہے، اس لیے ویران پڑے ہیں۔ کالبیت الخرب حدیث پاک میں آتا ہے، جیسے ایک ویران گھر ہوتا ہے نا، جو اللہ کی یاد سے دل غافل ہے، وہ بھی ویران، کالبیت الخرب، ویران گھر کی طرح ہے۔ جس گھر میں کوئی رہتا نہ ہو، بند پڑا ہو، تو 2-3 مہینے بعد چکر لگا کے دیکھیں تو سب دروازوں کو دیمک لگی ہوگی، جالے ہوں گے، یہ مشکل، یعنی جیسے ویرانے کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس دل کو بھی پیارے نبی نے گھر سے تشبیہ دی ہے کہ جو گھر ویران پڑا ہو، اسی طرح وہ دل بھی ویران ہے جس دل میں اللہ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کی خشیت نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، وہ دل بھی پھر ویران ہے، اور اس دل میں پھر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کلا بل رانا، زنگ چڑھ جاتے ہیں۔ زنگ جب چڑھتا ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر زنگ کس پہ اترتا ہے؟ تو ایک تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے پیارے نبی کی اطاعت ہے، مختلف چیزیں ہیں، اور ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا قرآن پاک کی تلاوت جو ہے یہ دلوں کا زنگ اتار دیتا ہے۔ تو قرآن اس کی جلا ہے، جیسے بٹھی میں لوہے کو ڈالو تو زنگ اتر جاتا ہے، لوہا بالکل کلین ہو کے واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کا دل بھی میل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نقطہ لگ جاتا ہے جب گناہ کرتے ہیں، پھر وہ سیاہ ہو جاتا ہے، جب سیاہ ہوتا ہے پھر انسان نیکیاں کرتا ہے تو اللہ نقطے مٹاتا رہتا ہے۔ اگر برائیوں میں آگے بڑھ جائے، اللہ معاف فرمائے کہیں ایسا دل نہ ہو، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں بعض دلوں پر تو ہم مہر لگا دیتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، اللہ مہر لگا دے پھر کون توڑ سکتا ہے؟ سرکاری کاغذات پہ مہر ہوتی ہے، اس کو کوئی توڑ دے تو کتنا جرم ہے بھئی۔ یہ تو ایک مخفی تھی، خفیہ دستاویز تھی، تو اس کو افشا کیوں کیا، کھولا کیوں؟ اللہ مہر لگا دیتا ہے دل پر، ختم اللہ علی قلوبہم، تو کون اس مہر کو کھول سکتا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اپنے دل کو پاک صاف کر لے۔ اس لیے کلمہ طیبہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ دل کی پاکی ہے، تطہیر قلب ہے، دل کو پاک کرنا ہے۔ الا اللہ، اللہ کی تعمیر دل میں کرنی ہے، پھر پاک کرنا ہے، پہلے لا الہ پاک ہو گیا، پھر الا اللہ، اللہ آ گیا اندر، اور پھر محمد الرسول اللہ، اس کا حسن بنے گا، وہ جو دل نورانی بن جائے گا، پھر جسم پہ وہ عملی شکل کا نام ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کہتے ہیں محمد الرسول۔ گھر بناتے ہیں نا، گھر بناتے ہیں، پہلے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، پھر اوپر مٹیریل لگا کے اس کی تعمیر ہوتی ہے، پھر اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب کہتے ہیں نا جب گھر بن جائے، عمارت کھڑی ہو جائے نا، کہتے ہیں ڈھانچہ ہے، ہم کہتے ہیں نا یار میں نے ڈھانچہ لیا ہے، یہ ڈھانچہ بن گیا ہے، اب اس کی جو مکمل کمپلیٹ کرے گا اس کو، تو اس کے لیے بھی بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے۔
اس کے لیے کھڑکیاں اعلیٰ، اس کے لیے کئی ٹائلیں کا سسٹم، پتھر کا سسٹم، کئی سسٹم لگانے پڑتے ہیں، اس کی لیٹنگ کا خیال، اس کی آرائش و زیبائش و ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے پہلے نقشہ آپ کو دکھایا جاتا ہے، یہ ہے اصل نقشہ جو تیرا مکان تیار ہوگا، آپ کے پاس پہلے آ جاتا ہے، لیکن اس کے بنانے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے۔ حسن تب بنتا ہے جب مکان مکمل ہو جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں پھر آپ کبھی ڈھانچے میں کسی کو نہیں بلاتے، آؤ رشتہ داروں کو، برادری کو، آؤ دعوت ہے میرا مکان بن گیا، کبھی نہیں بلاتے۔ اس وقت بلائیں گے، اس وقت بلائیں گے جب مکان مکمل ہوئے، ہم شفٹ ہو رہے ہیں ادھر، سب رشتہ داروں کو بلا کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، میرا مکان مکمل ہو گیا۔ یہ دل بھی ہمارا ایسا ہے۔ رب کہتا ہے پہلے بنیاد بنا، اس کی بنیاد بنا، اس قابل تو بنا کہ تہاں تیری عمارت کھڑی ہو سکے تیرے گھر کی۔ جب اس قابل بن جائے گا پھر ڈھانچہ تیار ہوگا، ڈھانچہ تیار ہوگا، اور اس کا حسن کی صورت جب آخری بات آئے گی تو پھر سنت مصطفیٰ کا نور اوپر چڑھا دے گا تو تیرا مکان دل والا مکمل ہو جائے گا، اور پھر وہ بنے گا کہ قلب المؤمن عرش الرحمن، پھر اللہ فرماتے ہیں اس دل میں میں ڈیرے لگا لیتا ہوں، اس دل میں پھر اللہ آ جاتا ہے، اور جہاں اللہ آ جائے وہاں پھر بہار ہی بہار ہے۔ پھر نماز پڑھنے کا بھی لطف اپنا ہوگا، روزہ رکھنے کا بھی اپنا لطف ہوگا، پھر اللہ اللہ کرنے کا بھی اپنا مزہ ہوگا۔ تو ہمارے دل تو ویران ہوئے پڑے ہیں، اس لیے ہمیں نہ نماز میں سکون ملتا ہے، نہ تلاوت میں وہ سکون ملتا ہے، ہم تو اس طرف بس دنیا کی دوڑ میں لگے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمیں سکون ہی نہیں، کہیں سے سکون نہیں مل رہا، کیونکہ ہمارا جو اصل دل والی زمین ہے اس پہ محنت ہی نہیں ہوئی۔ اب جب اس پہ محنت ہوگی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں دلوں کا تذکرہ کیا، ایک تمہارا قلب مطمئنہ ہے، مطمئن دل ہے، اور ایک تمہارا قلب تقی ہے، تقی متقی تقوی والا دل، ایک قلب وجل ہے جو اللہ کی یاد میں کانپ جاتا ہے، اور ایک قلب مخبت ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے، سر تسلیم کر لیتا ہے، اور ایک قلب سلیم ہے جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے اور سکون پھر آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر چھٹا دل جو تیرا ہے نا اسے کہتے ہیں قلب منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ قلب منیب کیا ہے وہ بھی قرآن پاک سے پوچھتے ہیں۔ جیسے گزشتہ جمعے میں نے دلوں کی قسمیں بیان کی تھی تو بات یہاں تک پہنچی تھی، قلب منیب، قلب منیب کیا ہوتا ہے؟ دل، وہ دل جسے منیب کہتے ہیں وہ کون سا ہے؟ تو اللہ کا قرآن خود بتاتا ہے کہ وہ دل کون سا ہے اور اس پر انعام کیا ہے۔ اس پر انعام بہت بڑا ہے، اتنا بڑا انعام ہے اس دل پر، جو ایسا دل ہم بنا لیں اپنا، اللہ کی طرف سے اس کے کتنے بڑے اعزازات ہیں۔ انسان اگر تنہائی میں علیحدہ بیٹھ کے سوچے کہ اللہ کرے اللہ ہمیں ایسا دل دے دے، ایسا دل ہوا تو اس پر انعامات کی بارش ہے اللہ کی طرف سے۔ اب دیکھیں کیسا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں 26ویں پارے کی سورہ قاف کی آیت نمبر 33 میں اس کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دل کا کہ یہ قلب منیب کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں، فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے قلب مطمئنہ بنا لیا، اس قلب کا انعام کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ دل تیرے پاس ہے تو تیری موت کے وقت تجھے انعام کیا ملتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جا
جنت میں داخل ہو جا۔ اب جو دل ہے، چھٹا قسم دل جو ہے منیب، جسے قرآن پاک کی سورہ قاف میں فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ اب دل منیب کون سا ہے؟ من خشی الرحمن، جس دل میں خشیت آ جائے، خوف الہی آ جائے، خشیت آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کر لے، بن دیکھے رب کو مان کے بیٹھا ہے، بن دیکھے رب کو تسلیم کر کے بیٹھا ہے، اور پھر اس کا دل بڑا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ کی طرف ہر وقت رجوع کرتا رہتا ہے، اس دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اللہ میرے پاس وہ دل ہے جس دل میں تیرا ڈر موجود ہے، تیرا خوف موجود ہے، ہر وقت تیری طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اعلان سن، ادخلوها بسلام، وہاں کیا تھا؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ آگے یہاں کیا ہے سورہ قاف میں؟ اللہ فرماتے ہیں ادخلوها بسلام، صرف جنت میں داخل نہیں ہونا بلکہ بسلام، بڑے پروٹوکول کے ساتھ تجھے جنت ملے گی، بڑی سلامتی والی تجھے جنت ملے گی، اس سے پہلے تجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، قیامت والے دن کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی حساب کتاب کی مشکل تیرے سامنے نہیں کھڑے ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل۔ اے اللہ کیسا سلام! اللہ فرماتے ہیں تو تکلیف کوئی نہیں تجھے داخل ہونے میں۔ پھر آپ ذرا تصور کریں کتنا وہ عجیب منظر ہوگا جب میں اور آپ جنت میں جائیں گے تو میرا رب کہے گا وَسَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ۔ رب تعالی انتظار میں جنت میں داخل ہو گئے، رب خود کہے گا سلام سلام قولا من رب الرحیم۔ اے میرے بندو، دنیا کی مشقتیں برداشت کر کے آئے ہو، دنیا کی تکلیفیں برداشت کر کے آئے ہو، اب میرا اعلان کیا ہے؟ میں رب رحیم تمہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ ذرا تصور کرو جہاں رب سلام کرے، آج دنیا کو کوئی بڑا آدمی سلام کرے ہم پھولے نہیں سماتے، جہاں کائنات کا خالق و مالک ہو میرے بندے تجھے سلام ہو تو کیا شان ہوگی۔ اس لیے فرمایا ادخلوها بسلام، یا اللہ بس ایک دفعہ ملے گا سلام، اس گھر میں ہم سلامتی کے ساتھ داخل تو ہو گئے، کہیں پھر نکلنا نہ پڑے۔ دنیا میں تو ایسے ہوتا، ہمیشہ ایک جگہ نہیں ملتی ہے، کبھی چھوڑنی بھی پڑتی ہے، کبھی مل جاتی ہے۔ میرے رب پہ قربان جاؤں، رب نے ہر سوال کا جواب جو تیرے میرے ذہن میں آنے والا تھا رب نے پہلے ہی دے دیا۔ فرمایا ذالک یوم الخلود، اے میرے بندے جس گھر میں جا رہے ہو یہ ہمیشگی کا گھر ہے، خلود ہے، خالدین فیہا، اب ہمیشہ ہی ہمیشہ تم نے اس میں رہنا ہے۔ دنیا کی زندگیوں کے پیچھے بھاگنے والا میرا بندہ، یہ گھر عارضی ہے، چھن جانے والا ہے، لیکن جو میں گھر دینے والا ہوں ذالک یوم الخلود۔ یا اللہ اچھا گھر تو مل گیا، ہمیشگی کی میرے نام رشتی ہو گئی، میرے نام میں مالک بن گیا، لیکن وہ مالک عارضی ہے، مرنے کے بعد وہی منتقل دوسروں کو ہو جاتی ہے، جو زمین ہے، پلاٹ ہے، گھر ہے، مرنے کے ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں ذالک یوم الخلود،
خلود، وہاں جنت کا گھر جو تیرے نام ہوگا، تجھ پہ موت آئے گی نہیں تو دوسرے کے نام جائے گا نہیں، کوئی چھیننے والا تم سے نہیں ہوگا، کوئی لینے والا تم سے نہیں ہوگا۔ یا اللہ گھر تو مل گیا، گھر کے لیے بھی بڑی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وہاں آرائش ہو، زیبائش ہو، آرام کی چیزیں ہوں، میری ہر تمنا اور خواہش کی چیز میرے مکان میں ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دنیا میں تو چاہتا رہا، ملا کچھ نہیں، تھوڑا کچھ مل گیا تجھے تیری ہر خواہش کی چیز، تو یہاں کیا ہے؟ لہم ما یشاؤون فیہا، لہم ما یشاؤون فیہا، اس میں جو کچھ چاہے گا میں تمہیں عطا کروں گا، جو تیرے دل میں آئے گا میں تجھے دے دوں گا۔ لہم ما یشاؤون، اللہ یہ نہیں کہہ رہا جو میں چاہوں گا، اللہ فرمائے گا یہ تم چاہو گے، یہ چاہیں گے میں وہ عطا کروں گا۔ اللہ کہتا بس میں چاہ رہا ہوں اتنا دے دیا، نہیں، اللہ کہتا ہے تم چاہتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا، تم تمنا کرتے جاؤ میں حاضر کرتا جاؤں گا، تم سوچتے جاؤ میں عملی شکل میں تمہارے سامنے لاتا جاؤں گا۔ اس لیے فرمایا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو تمہاری خواہش ہوگی، دل تیرا چاہے گا کہ یہ مجھے ملنا چاہیے اس گھر میں، جنت کے گھر میں، اللہ کہتا ہے ادھر تیری خواہش دل میں آئے گی، عملی شکل میں وہ نعمت تیرے سامنے ہی کر دوں گا۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو تو تمنا کرے گا چاہے گا وہ تجھے مل جائے گا۔ یا اللہ اتنا پروٹوکول۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں دنیا کا بھی مہمان ہو، جب دسترخوان پہ آتا ہے تو میزبان کوشش کرتا ہے یہ بھی لے لے، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، اچھا مہمان ہے اور بڑی تکریم کی جگہ ہے، کوشش کرتا ہے یہ دے دوں، یہ دے دوں۔ اللہ فرماتے ہیں نزلا من غفور الرحیم، میرے بندے وہاں میزبان میں اللہ ہوں گا، میزبان تو ہوگا۔ ذرا تصور کر دنیا کا مہمان بھی کوشش کرتا ہے میرا میزبان، مہمان جو ہے بھوکا نہ رہے، اسے تھوڑی چیز نہ ملے، زیادہ کھائے وہ خوش جائے۔ اللہ فرماتے ہیں نزلا من غفور الرحیم، میں اللہ خود وہاں میزبان، تو میرا مہمان ہوگا، پھر جو چاہے گا تجھے عطا کروں گا۔ اس لیے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اس لیے اللہ فرماتے ہیں سورہ الحدید میں آیت نمبر 16 میں، سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے میرے بندے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے میرے بندے کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ کے سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ تمہارے دل اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے ہو، حالانکہ رب تعالیٰ کی شان اور عظمت دیکھو، اتنی شان والی ذات ہے، اس کا ڈر تمہارے دل میں کیوں نہیں آتا؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہو یا اللہ اگر میں ڈر جاؤں تو کیا انعام عطا فرمائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ رحمان ذرا پڑھ کے دیکھ، اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ فرمائے کون سا دل؟ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، قلب منیب، اللہ فرماتے ہیں جس دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے وہ قلب منیب ہے۔ اب سورہ رحمان میں اس کی تشریح فرما دی، اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، وَلِمَنْ خَافَ،
مقام ربہ جنتان۔ اللہ کہتے ہیں وہ دل مجھے پیارا لگتا ہے جس دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے، اور یا اللہ میرے دل میں اگر خوف خشیت آ جائے تو کیا انعام ملے گا مجھے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں اللہ ایک جنت نہیں عطا کروں گا، جنتان، دو جنتیں عطا کروں گا۔ اے اللہ اتنا بڑا انعام، دو جنتیں! اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں دو جنتیں میں تمہیں عطا کروں گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ دو جنتیں تو عطا کرے گا۔ یا اللہ وہ کیسی جنتیں؟ فرمایا ذواتا افنان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان جنتوں میں جو درخت ہوں گے آپس میں ملے ہوں گے اور ان پر پھل سے لدے ہوں گے، موسم کی کوئی شرط نہیں ہے، گرمیوں کا انتظار کرو یہ گرمیوں والا پھل ہے، یہ سردیوں والا پھل ہے، اس کا موسم ہے اس کا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں موسموں میں کوئی حد نہیں ہے، وہاں لا مقطوع ولا ممنوع، وہاں جو درخت ہوں گے ایسے ہوں گے نہ اس کو جانے کے لیے تجھے کوئی رکاوٹ پیش آئے گی۔ نمبر دو، وہاں جو درخت ہوں گے جہاں سے پھل تو اتارے گا نہیں بلکہ وہ پھل اتر کے خود بخود تیرے سامنے آئے گا۔ جہاں وہ جگہ تھوڑی خالی ہوگی اللہ اتنا بھی برداشت نہیں کرے گا جنت میں کہ میرا بندہ یہ سوچے یار میرا ایک پھل کم ہو گیا اس درخت سے۔ اللہ تیرے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس جگہ پہ دوبارہ پھل لگا دے گا تاکہ میرا بندہ یہ بھی نہ سوچے جنت میں یار میرا ایک پھل کم ہو گیا، میرا ایک سیب کم ہو گیا، میرا ایک مالٹا کم ہو گیا، انار کم ہو گیا۔ نہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں فوراً میں وہاں لگا دوں گا تاکہ تو پریشانی اس بات کی نہ لے کہ یار ایک تو کم ہو گیا ایک کم ہو گیا۔ نہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں اس انداز میں گھنے درخت ہوں گے، پھلوں سے لدے ہوں گے، وفواکہ اور کثیرہ، تعداد میں ہوں گے، بڑی تعداد میں۔ اللہ پھر اس کے ساتھ پانی کا فرمایا فیہما عینان تجریان، وہاں دو چشمے جاری کر دوں گا، دو چشمے، سلسبیل کا چشمہ، تسنیم کا چشمہ، اللہ دو چشمے وہاں جاری کرے گا۔ فیہما عینان تجریان، فبأی آلاء ربکما تکذبان، وہاں پانی چل رہا ہے ایسے سیدھی جگہ پر، اور جہاں چل رہا ہے حدیث پاک میں آتا ہے تیرا دل چاہے گا جنت میں اس پانی کو ادھر بہنا چاہیے، ادھر تیرا دل چاہے گا پانی اپنا رخ بدل دے گا، وہیں سے چلنا شروع ہو جائے گا، جدھر آپ چاہیں گے ادھر ہی پانی رخ کر لے گا۔ فیہما عینان تجریان، یہ چشمہ اب سوکھ گیا، پانی کم ہو گیا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہر وقت جاری ہیں، چل رہے چل رہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے بندے کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اللہ کی؟ اور یا اللہ درخت بھی مل گئے، چشمے بھی مل گئے، پانی کا انتظام بھی ہو گیا، اس میں پھر میوے کیسے ہوں گے ان پھلوں پر؟ جس باغ کا پانی خود بخود کفیل ہو اور باغ اتنا گھنا ہو، اس کے پھل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں فیہا من کل فاکہۃ زوجان، فیہما من کل فاکہہ، کل فاکہہ ہر قسم کا میوہ ہوگا، یہ نہیں ہے فلاں نہیں، میرا دل تو اس چیز کو کھانے کو کر رہا ہے جنت میں، نا اللہ فرماتے ہیں کل فاکہہ، ہر قسم کا میوہ تجھے وہاں ملے گا، جو چاہے گا
जन्नतान, अल्लाह फरमाते हैं फिर उसमें जो मिलेगा ज़ौजान, जोड़ा जोड़ा मिलेगा। बंदा कहता है यार एक ही मेरे वास्ते, अल्लाह कहता है एक से काम वहां शुरू नहीं होता, ज़ौजान। या अल्लाह ज़ौजान का क्या मतलब है? इसके कई माने, एक माना ये है ज़ौजान, एक अल्लाह तुझे आम वो देगा जो दुनिया में तूने देखा है, ताकि तू कहे, और बंदा फिर भी वहां कहेगा या अल्लाह ये तो पहले खा चुका हूं, फर्क क्या निकला जन्नत में। बंदा उत्थे बात नहीं आना, गल कर देनी है। अल्लाह से कहेगा या अल्लाह ये तो मैं खा चुका हूं, सूरह बकरा पढ़ के देखें, वह उतू भी मुतशाबिहा, ये तो बराबर है, उसी जैसा है। अल्लाह फरमाएगा बंदे जल्दी क्या करता है, जरा खा के तो देख, फिर मजे देख। ये दुनिया का फल नहीं है कि यहाँ बदल जाए, ज़ैके तब्दील हो जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो नजर आ रहा है उसमें टेस्ट भी ऐसा होगा। पैसे जेब से निकालते निकालते तेरा शापर दुनिया में बदल जाता है, रेडी पे शापर तेरा बदल जाता है दुनिया में। हाथ का कमाल होता है, वहां से और खरीदा घर और निकला, ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा। जहां अल्लाह जैसे दिखाएगा वही मंजर होगा। ज़ौजान, जोड़ा जोड़ा अल्लाह अता करेगा, ऐसा जोड़ा अल्लाह अता करेगा, सुभान अल्लाह, उसकी शान। एक दुनिया के मुशाबे एक ऐसा होगा जो आज तक तूने देखा नहीं, सुना नहीं, उसका मजा लिया नहीं। अल्लाह फरमाते हैं ज़ौजान, जोड़े जोड़े अता करूंगा। और जोड़ा कहते फबी आई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाएगा, कौन कौन सी नेमत से इनकार करेगा। या अल्लाह खाना मिल गया, पानी मिल गया, अब मेरी रिहाइश कैसी होगी, कैसे बैठूंगा, कैसे यहाँ रहूंगा। महल तो मिल गया, जन्नत मिल गई, सब कुछ मिल गया मेरे मौला। खाने का अल्लाह इसलिए फलों का जिक्र ज्यादा करता है जन्नत में, क्योंकि असल तो खाना होता है, फल टेस्ट के लिए लिया जाता है, ज़ायके के लिए इजाफी चीज होती है उस खाने से एक फल। अल्लाह फरमाते हैं फलों का ये हाल है तो खाने का आलम क्या होगा। फलों की ये कैफियत है, जन्नत में तेरा खाना कैसा होगा, या जरा तसव्वुर करके देख ले। अल्लाह का कुरान कहता है फल मिल गए, या अल्लाह मेरी रिहाइश कैसे होगी। सूरह रहमान को इसलिए तो कुरान पाक की दुल्हन कहा गया, ये कुरान पाक की दुल्हन सूरत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुभान अल्लाह, क्या फरमाया, मुत्तकीना अला फुरुशिम बताइनुहा मिन इस्तबरक वजनल जन्नतैनि दान। अल्लाह फरमाते हैं फुरुश, जिस जगह पे बिस्तर पर, जिस बेड पर तू बैठा होगा वो कैसा होगा। उस तेरे बेड के ऊपर जो गद्दा बिछा होगा, जो इस अंदाज में ऊपर चादर फिर उसके अल्लाह डालेगा, अल्लाह फरमाते उसकी कैफियत ये होगी बताइनुहा मिन इस्तबरक, जो उस चादर का जो खास किस्म की चादर ऊपर डाली जाएगी, जो सोने की तारों से बुनी होगी और उस पे मोती छोटे छोटे लगे होंगे, उसकी चमक और दमक होगी। इतना कमाल का तेरा बेड, बैठने की जगह होगी, लेटने की जगह होगी। अल्लाह फरमाते हैं उसके ऊपर की चादर का अल्लाह हाल बयान करते हैं, बताइनुहा मिन इस्तबरक, उसके नीचे वाला जो हिस्सा होगा, ऊपर वाला तो ज़ाहिर है बड़ा खूबसूरत बनाया जाता है, नीचे वाले में थोड़ा कलर भी मध्यम होता है, पता ही नहीं चलता। कहते हैं ऊपर वाला हिस्सा बड़ा खूबसूरत। अल्लाह ऊपर वाले का हाल यहाँ बयान नहीं कर रहा, नीचे वाले का हाल बयान करता है, बताइनुहा मिन इस्तबरक। अल्लाह फरमाते हैं नीचे वाला जो उस चादर का हिस्सा होगा, मैं अल्लाह खास किस्म के रेशम से उसे बना दूंगा, जो सबसे कीमती रेशम होगा। उसके नीचे वो लगा होगा, ऊपर सोने की तारें होंगी, ऊपर मोती हीरे जवाहरात लालो मुज़य्यन करके अल्लाह तेरा बेड तैयार करेगा, तेरी बैठने की जगह होगी। वनमारिकु मस्फूफा वज़राबिय्यु मबसूसा,
मबसूसा वकवाइब अतराबा वकासन दिहाका, छलकते प्याले होंगे, गद्दे पे टेक लगा के गौ तकिए पे बैठे होंगे, नीचे कालीनें बिछी होंगी, ऊपर बेड पे बैठे होंगे, मुत्तकीना, कुरान कहता टेक लगा के मजे से चौधरी बन के वहां बैठेंगे और वहां कोई काम नहीं है। जब इस अंदाज में बैठेंगे, वजनल जन्नतैनि दान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाते सिर्फ वो दो बाग नहीं जिनका पहले तज़किरा हुआ, दो और तेरे करीब कर दूंगा, क्योंकि बंदा चाहता है ना और मिले और मिले। अल्लाह फरमाते हैं और तेरे करीब कर दूंगा बाग। जब वो बाग तेरे करीब आ जाएंगे, वो बाग तुझे नजर आ जाएंगे, अल्लाह फरमाते हैं उन बागों की कैफियत क्या होगी जो तेरे सामने आ जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं उसमें फिर वो रफ़ात होंगे, कमरे होंगे, उन कमरा में क्या होगा? अल्लाह फरमाते हैं फीहिन्ना कासिरातुत तर्फ लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। ऐ अल्लाह इतना बड़ा महल है, मेरी रफ़ीक़ा हयात ना हो, मेरा हम सफ़र ना हो, मेरा साथ कोई ना हो तो कल्ले घर च मज़ा किवें आना है। अल्लाह फरमाता है फीहिन्ना कासिरातुत तर्फ लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। मेरे बंदे ऐसी हूरें जन्नती औरतें तुम्हें अता करूंगा, कासिरातुत तर्फ, हया इतना होगा जिनकी नजरें नीचे झुकी होंगी, कासिरातुत तर्फ। या अल्लाह उनकी इज्जत और पाकदानी का आलम क्या है? फरमाया लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। आज तक उनको न किसी जिन्नो इंसान ने मस नहीं किया होगा, ऐसी तुम्हें जन्नत की हूरें और जन्नती औरतें अता करूंगा। अभी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन कौन सी नेमत का इनकार करोगे? या अल्लाह वो कैसी हूरें होंगी जन्नत की? फरमाया कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, जैसे याकूत होता है, मरजान होता है, उसकी बनावट होती है, खूबसूरती होती है, हुस्न होता है। अल्लाह जन्नती औरतों को ऐसा बना के तेरे सामने पेश कर देगा। क्योंकि दुनिया की औरत में तो ज़हर बहुत सारे नकाइस भी पाए जाएंगे, लेकिन याद रखना वहां अल्लाह जो अता करेगा उसकी कैफियत ये है। कुरान बयान कर रहा है, किससे कहानी नहीं है, अल्लाह का कुरान है। लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, पाक दामनी इतनी होगी कि किसी जिन्न और इंसान ने उनको छुआ तक नहीं होगा। जैसे याकूत और मरजान है ऐसी। और दुनिया की औरत अगर निकाह में बाकी रही मौत तक तो वो अल्लाह अता फरमाएगा, लेकिन उसमें ये दुनिया की जो नकाइस हैं वो नहीं होगा, अल्लाह खत्म करेगा, अल्लाह खत्म करेगा। मौला साहब बयान किया ना, जन्नत में दोबारा ये औरत मिलेगी तो एक आदमी उठ के बाहर जाने लगा। उसने कहा बैठो, कहते किधर जा रहे हो? कहते उसी से लड़ के मस्जिद में आया हूं, फिर वही तो जन्नत में मुझे दे रहा है तो फिर कहां जाऊंगा? इसलिए ऐसा वहां लड़ाई वाला माहौल नहीं होगा, याद रखना। वहां क्या होगा? अल्लाह अकबर। हज़रत उम्मे सलमा पूछती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नती औरत आला है या दुनिया की औरत आला होगी? मेरे नबी ने फरमाया दुनिया की औरत जन्नती औरतों की सरदार होगी। या रसूल अल्लाह वो तो जन्नत में बनी है, कोई गुनाह नहीं, कोई गलती नहीं, उसकी कैफियत ये जो सूरह रहमान बयान कर रही है, फिर दुनिया की औरत किस तरह मलका बन जाएगी? फरमाया वसलातिहिन्ना वज़कातिहिन्ना, फरमाया दुनिया की औरत ने मुशक्कतें बर्दाश्त की, नमाज की मुशक्कत, रोजे की मुशक्कत, हज की मुशक्कत, वहां उनको मुशक्कत कोई नहीं करनी पड़ी। जन्नती हूर को अल्लाह ने बना दिया, मजे से वहां रही। ये मुशक्कतें बर्दाश्त करके, दुनिया की तकलीफें और दुख बर्दाश्त करके आई हैं, इसलिए अल्लाह इनका सरदार बनाएगा और नए सिरे से अल्लाह उनको इस तरह का हुस्न अता फरमाएगा। कुरान कहता वक़वाइब अतराबा,
اللہ ہمسن بنا دے گا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں 18 سال کے قریب کی عمر عورت کی ہوگی، دنیا کی ہر جنتی عورت کی عمر 18 سال کے قریب ہوگی، اور مرد کی عمر 32-33 سال۔ حدیث پاک میں حضرت عیسیٰ والی عمر آئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عمر تھی آسمانوں پر جائے گا تو 33 سال کے تھے، تو اس وقت کی عمر اللہ ہر جنتی عطا فرمائے گا، اور چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، بال نہیں ہوں گے، یعنی جوانی والی وہ کیفیت جو اٹھتی جوانی ہے، اس کیفیت کے ساتھ اللہ جنتیوں کو جنت میں بٹھائے گا۔ اور وہاں سب سے پہلے عورت سب سے خوشی کی بات کیا کرے گی کہ ہم ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گی، کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گی، ہمیشہ راضی رہیں گی، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، اور ہمیشہ تیری تابعدار رہیں گی، تیری نافرمانی اور یہ مسئلے نہیں ہوں گے، وہ اعلان کر کے کہیں گی۔ اور اللہ واقعی ایسے بنائے گا کہ کوئی جنت جگہ ہی ایسی ہے جہاں لڑائی جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہوگی، وہاں مزہ ہی مزہ ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لم یطمسہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ یا اللہ میں نے تو تھوڑی بہت نمازیں پڑھی تھی، یا اللہ کوئی روزے بھی چھوٹ جاتے تھے، یا اللہ مجھ سے دنیا میں سستیاں ہو جاتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو کرتا رہے، چلتا رہے، جتنی محنت ہوتی ہے دنیا میں کرتا رہے، نیت کو خالص رکھ، دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنا لے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے۔ میرے بندے ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا، جمعے کے لیے اپنا کاروبار کام چھوڑ کے آیا تو میرے گھر، اتنی بڑی بات ہے تو اتنا کر دیتا ہے، تو میں بھی بڑا قدردان ہوں، تیرا اللہ بڑا ہی قدردان ہے۔ اللہ فرماتے ادھر تو میرے گھر آیا، یہاں سے جب تو جا رہا ہے میں اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہاں سے جب تو جاتا ہے تیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرتا رہے جہاں بھی تم ہو، واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، میرے نبی نے فرمایا برائی ہو جائے تو پھر نیکی بھی اس کے بعد کر لیا کر، کیونکہ وہ نیکی تیرے پہلے گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ تمحوہا وخالق الناس بخلق حسن، بندوں کے ساتھ اخلاق کے معاملے سے پیش آیا کر، اچھے اخلاق بنایا کر۔ میرے نبی نے 3 چیزیں اس میں فرمائی، اور پیارے نبی نے فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے 7 بندے ہوں گے قیامت والے دن، ان میں 2 بندوں کا تذکرہ ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ 2 بندے ایسے کون سے؟ ایک بندہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، میرے نبی نے فرمایا ایک وہ بندہ قیامت والے دن جس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا، اکیلے بیٹھا تھا، تنہائی میں بیٹھا تھا، اور میرا ذکر کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنکھیں بہہ پڑی اس کی میری یاد میں، میری خشیت میں۔ فرمایا میں اس کو عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ دوسرے کے بارے میں آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأة، میرے محبوب نے فرمایا ایک ایسا بندہ جس سے کوئی عورت اپنی طرف دعوت دیتی ہے، اور ذات منصب و جمال، وہ عورت ہے ہی بڑی عزت والی یعنی منصب والی ہے، اور وہ جمال حسن والی بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں اس کے پاس موجود ہے، منصب بھی ہے اور اس کے پاس دولت بھی ہے، حسن بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ وہ بلاتی ہے اور یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ،
میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جب یہ کہتا ہے بندہ، اللہ فرماتے ہیں میں اتنا خوش ہو جاتا ہوں کہ میں اللہ عرش کے سائے میں اسے جگاتا فرماتا ہوں۔ ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ ذرا سنو، اللہ کا جب خوف ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام آپ نے سنا، اردن کا گورنر ان کا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا۔ وہاں کی کھجوریں بڑی زبردست، 2 ٹوکرے کھجوروں کے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے لیے۔ لینے کے بعد جو ڈاکیے جاتے تھے ڈاک پہنچانے کے لیے سواریوں پہ جاتے تھے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لیے اردن کے گورنر نے 2 ٹوکرے اچھے کھجوروں کے بھیجے ان ڈاکیوں کے ذریعے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دے دینا، میری طرف سے ہدیہ ہے ان کے لیے۔ جب وہ ٹوکرے پہنچ گئے، عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کہاں سے آئے؟ آپ کے اردن کے گورنر نے بھیجے۔ فرمایا کس ذریعے سے میرے پاس پہنچے؟ فرمایا وہ جو ڈاکیہ جاتے ہیں نا ان کو بھیجے تھے۔ سنو ذرا جواب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا۔ کہنے لگے وہ جو ڈاکیوں کی سواریاں ہیں وہ تو بیت المال کی سواریاں ہیں، قومی خزانے کی سواریاں ہیں، اس پر میری ذاتی کھجوریں آئیں، اس لیے میں یہ قبول نہیں کر سکتا۔ خادم کو کہا جا کے بازار میں 2 ٹوکرے بیچ کے آ اور ان کے جو پیسے بنے وہ بیت المال میں جمع کروا دے۔ میں عمر بن عبدالعزیز اپنے رب کو جواب نہیں دے سکوں گا قیامت والے دن۔ اپنی چیز کے لیے سواریاں بیت المال کی استعمال ہوئی ہیں، میں جواب نہیں دوں۔ غلام خادم جانے لگا بازار کی طرف، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھتیجا بھی کھڑا تھا۔ اس نے سنا کہاں جا رہے ہو؟ بازار، ان ٹوکروں کو بیچنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا لے جاؤ بازار، لیکن یہ بات یاد رکھنا قیمت بازار سے لگوا لو، جتنی قیمت لگ جائے ٹوکرے واپس لے آنا، وہ پیسے مجھ سے لے لینا، بیت المال میں جمع کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بازار میں 2 ٹوکرے کھجوروں کے گئے، 14 درہم قیمت لگی ان کی، 14 درہم قیمت لگی ان کی۔ لے کے آئے، عمر بن عبدالعزیز کے بھتیجے نے 14 درہم دیے، بیت المال میں جمع ہوئے، 2 ٹوکرے لے لیے۔ فرمایا 1 ٹوکرا میں رکھ لیتا ہوں اور 1 ٹوکرا عمر بن عبدالعزیز کو دے دینا، میری طرف سے ہدیہ ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے، پھر انہوں نے تحقیق کی کہ میں نے تو کہا تھا۔ انہوں نے کہا آپ کے بھتیجے نے پیسے ادا کر دیے اس کے۔ فرمایا اب میرے لیے حلال ہے، جائز ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ اللہ اکبر۔ مسلمان بھائیو، ذرا کربلا والوں کی داستان سنتے اور پڑھتے رہتے ہو۔ وہاں سے جو بچ گئے تھے حضرت امام زین العابدین، سبحان اللہ، کیسے انہوں نے زندگی گزاری۔ جب وہاں سے آئے، پھر حج کے لیے جب گئے تو 7 لوگ بھی ہیں۔ جب قریب خانہ کعبہ نظر آنے لگا تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، زارو قطار رونے لگے، روئے اتنے کہ ساتھ والے پریشان ہو گئے۔ اے امام زین العابدین، آپ تو نبی کے اہل بیت میں سے ہیں، بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، بڑی شان کے مالک ہیں، کئی گھروں میں آپ کی کھانا جاتا ہے، آپ رات کو چھپ کر تھیلوں میں راشن باندھ کر دروازے پہ دستک دے کے، منہ پہ نقاب کر کے دروازے پہ دستک دے کے لوگوں کے گھروں میں کھانا ڈال کے آیا کرتے تھے، راشن ڈال کے آیا۔ یہ زندگی کا معمول تھا امام زین العابدین کا۔ تو وہاں خانہ کعبہ سامنے آیا تو لبیک اللہم لبیک جب یہ کہا تو زاروں قطار رونے لگے، بے ہوشی کی سی کیفیت ہوگی۔ ساتھ والے پوچھتے ہیں کیا بات ہوئی، اتنے کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہاں سے جواب نہ آ جائے لا لبیک لا لبیک، کوئی تیری حاضری قبول نہیں ہے، تو پھر امام زین العابدین کیا کرے گا؟ اندازہ کرو، اتنی شان والے لوگ، اتنی عظمت والے لوگ، لیکن اللہ کا ڈر دل میں پھر بھی موجود ہے۔ آج مسلمان بھائیو، کیا تیرا میرا دل اس طرح ہے؟ میں نے ان دلوں کا تذکرہ کیا جو قرآن پاک میں بیان کیے، قلب مطمئنہ،
مطمئن دل، قلب تقی اللہ سے ڈرنے والا دل، اور قلب حی زندہ دل، قلب وجل اللہ کے یاد میں کانپنے والا دل، قلب مخبت یہ سارا قرآن پاک میں ہے، قلب مخبت جو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لے، اللہ کا حکم آ جائے تو بس اسی پہ رک جائے، اور قلب سلیم سلامتی والا دل، اور قلب منیب جس کا ذکر میں نے آج کیا، وہ دل جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی رب سے ڈرتا رہتا ہے۔ اور یہ کیفیت اگر تیری میری ہو گئی، میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ ایسا آئے گا جس کی ایک نیکی نہیں ہوگی، صرف کلمہ پڑا ہوگا، نیکی کوئی نہ کر سکا ہوگا، رب کہے گا یاد کر کوئی نیکی تاکہ میں تجھے معاف کروں، تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو یاد نہیں آ رہی، رب کہے گا مجھے یاد ہے تیری ایک نیکی جو سب گناہوں پہ بھاری ہے، یا اللہ وہ کون سی نیکی ہے جو مجھے بھی یاد نہیں ہے؟ اللہ فرمائے گا ایک دن میرا ذکر تیرے سامنے آیا تھا اور میرے ڈر کی وجہ سے تیری آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلا تھا، جس نے تیری پلکوں کو تر کیا تھا، میں اللہ اتنا خوش ہوا کہ اس کی وجہ سے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو مسلمان بھائیو، کبھی ہم اللہ کی یاد ایسے بھی کریں، اللہ کو اس طرح یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا دل مطمئن اور ہر جگہ ہمیں سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق